بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ سیکنڈ ایئر اردو میں حصہ غزل میں ہم آج شکیب جلالی کے اگلے 3 اشعار دیکھیں گے کہ دیکھ کر اپنے در و بام لرز جاتا ہوں، میرے ہمسائے میں جب بھی کوئی دیوار گرے، وقت کی ڈور خدا جانے کہاں سے ٹوٹے، کس گھڑی سر پہ لٹکتی ہوئی تلوار گرے، دیکھتے کیوں ہو شکیب اتنی بلندی کی طرف، نہ اٹھایا کرو سر کو کہ یہ دستار گرے۔ اب ذرا اس شعر پہ دیکھتے ہیں کہ کیا خوبصورت شعر ہے کہ دیکھ کر اپنے در و بام لرز جاتا ہوں، لرز جانا گھبرا جانا، ڈر جانا، میرے ہمسائے میں جب بھی کوئی دیوار گرے۔ یہ شاعر کی نفسیاتی کیفیت ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میں جب یہ دیکھتا ہوں کہ کوئی اور انسان مصیبت میں آ جائے، کسی اور پر برا وقت آ جائے، کوئی انسان غم کا شکار ہو جائے، تو میں خود اپنی جگہ گھبرانا شروع ہو جاتا ہوں، اپنی حالت پہ سوچنے لگتا ہوں۔ پہلے تو میں ذرا اس کا نظری ماحول آپ کے سامنے کھینچوں گا کہ میں وہ ہوں کہ جو اپنے گھر کے دیواروں کو دیکھ کر فوراً اس لیے ڈر جاتا ہے، جب کسی اور کی دیوار گرتی ہے تو میری نظر اپنی دیوار کی طرف آتی ہے۔ یہ انسان کی بنیادی طور پہ نفسیات ہے میرے عزیزو، کہ جس بنیاد پر کسی دوسرے انسان کو تکلیف ہو تو ہم فوراً یہ اپنا خیال ضرور ہر انسان کو آتا ہے۔ کسی انسان کو خدا نخواستہ کوئی بیماری لاحق ہو اور کسی اور شخص کی اسی بیماری میں موت ہو جائے تو یہاں پہلے مریض کو ٹینشن شروع ہو جاتی ہے۔ کوئی انسان اگر غربت کے ہاتھوں اگر اللہ نہ کرے کوئی خودکشی کر لے تو دوسرا غریب یہ ضرور سوچتا ہے کہ میرے بھی حالات ایسے ہی ہیں۔ لہٰذا یہ اسی طرح کی جو فطری نفسیات ہے اس کی طرف یہ اس شعر میں اشارہ کیا گیا ہے کہ دیکھ کر اپنے در و بام، بام چھت، در، دیوار، تو کہتے ہیں کہ شاعر کہتا ہے کہ دراصل میرے اندر ایک ڈر چھپا ہوا ہے، ایک اندیشہ چھپا ہوا ہے، میں خوفزدہ ہوں کہ جب کسی اور کی دیوار گرتی ہے تو مجھے اپنی دیواروں کا خیال آتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ کچھ ایسی کیفیت ہے کہ زوال سے لڑنے والے لوگ، غموں سے لڑنے والے لوگ، پریشانیوں کے ساتھ مقابلہ کرنے والے لوگوں کی یہ حالت ہوتی ہے کہ ان کی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ اور ان کی سوچ کا، ان کی فکر کا بہت بڑا حصہ تو اسی پریشانی میں گزر جاتا ہے کہ آیا اس غم کے ساتھ، اس پریشانی کے ساتھ ہم نمٹیں گے کیسے، اور ایسے میں ایسی ہی پریشانی کسی اور پر آ جائے اور اس کا انجام برا ہو تو اس طرف بھی ہمت جواب دے جاتی ہے، تھوڑا سا انسان کمزور پڑ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ جب بھی مجھے اپنے جیسے حالات کے مارے ہوئے کا درد نظر آتا ہے تو میں لرز جاتا ہوں، میں ڈر جاتا ہوں، مجھ میں خوف طاری ہونے لگتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس طرح اس کا انجام ہوا ہے کہیں یہ نہ ہو جائے کہ یہی انجام، یہی مصیبت اور قیامت سے بھرپور انجام کہیں میرا نہ ہو جائے۔ اصل میں یہ ایک مایوسی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ دنیا میں ہر انسان کا انجام ایک جیسا ہو، یہ ایک الگ ماحول ہے، لیکن جس طرح شاعر نے کہا تھا کہ احمد فراز کا شعر ہے کہ اس قدر خوف ہے اس شہر کی گلیوں میں کہ لوگ کوئی آہٹ ہو تو لگ جاتے ہیں دیوار کے ساتھ۔ عزیز طلبہ، ہم بنیادی طور پہ ایسے لوگ ہیں کہ جو عموماً اپنی زندگی دوسروں کی طرز زندگی کو دیکھ کر اس سے متاثر ہو کر جیتے ہیں۔ آپ غور کیجئے گا کہ آپ کھیلتے ہیں تو کھیل میں کسی کو آئیڈیل بناتے ہیں، پڑھتے ہیں پڑھائی میں کسی کو آئیڈیل بناتے ہیں، آپ اپنے ذہن کے اندر ایک ہیرو فکس کر لیتے ہیں، تو خدا نخواستہ جب اس بندے کے اوپر کوئی زوال آ جائے تو اس وقت آپ کا اپنا سپنوں کا جو محل ہے اور جو آپ نے جس کو گاڈ فادر بنایا ہوا ہے اس کا انجام اگر برا ہو جائے تو اس وقت آپ ایک عجیب کیفیت کے شکار ہو جاتے ہیں۔ اور پھر ایسا ہے کہ ہر عروج کو آخرکار زوال تو ہے، لہٰذا شاعر نے عروج سے زیادہ زوال پر نظر رکھ کے خود کو احساس کمتری میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ وقت کی ڈور خدا جانے کہاں سے ٹوٹے، کس گھڑی سر پہ لٹکتی ہوئی تلوار گرے۔ یہ
یہاں پر تلوار گرے جو ہے اس دفعہ کسی اور طریقے سے خوبصورتی سے استعمال کیا ہے، یہ دوسری مرتبہ یہ قافیہ استعمال ہوا اس میں۔ شاعر زندگی کی بے ثباتی اور غیر یقینی اور انتہائی مصنوعی حیات کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ بالکل وقت کی ڈور خدا جانے کہاں سے ٹوٹے۔ جب بھی انسان اس دنیا میں آیا ہے وہ اپنی موت کو اپنے ساتھ لے کر آیا ہے۔ کسی بھی بشر کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ابدی یا ہمیشہ کی زندگی لے کے جیے، ناممکن ہے یہ۔ لہٰذا شاعر کہتا ہے کہ یہ تو اب اللہ ہی جانتا ہے کہ زندگی کب ختم ہوگی، کب موت آئے گی۔ اور یہاں پر شاعر نے ایک ایسا ماحول بنایا ہے کہ شاعر نے موت کو ایک لٹکتی ہوئی تلوار سے تشبیہ دی۔ کہا بالکل اسی طرح موت ہمارے ساتھ ہے، جس طرح کسی انسان کے سر پر کوئی تلوار لٹک رہی ہو اور جس روز وہ تلوار اوپر سے نیچے گرے گی سیدھا سر میں لگے گی اور ہماری موت ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے موت کے لیے دن معین کر لیا ہے، وہ زندگی بھی دیتا ہے وہی موت بھی دیتا ہے، اور وہی خدا بہتر جانتا ہے کہ کس روز سانس کی ڈوری کٹے گی اور کس روز زندگی ختم ہوگی۔ شاعر شکیب جلالی کا اصل میں یہ شعر جو ہے ایک انتہائی حقیقت پسند شعر ہے، بلکہ یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک آفاقی شعر ہے کہ دنیا کی کسی بھی مخلوق کو، خواہ اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے، کسی قوم سے، کسی قبیلے سے ہو، لیکن جو ذی روح ہے، انسان نہیں بلکہ ذی روح، چاہے جانور ہو چاہے پرندہ ہو، سب کے ساتھ موت بالکل ایک لٹکتی ہوئی تلوار کی طرح جڑی ہوئی ہے۔ اور کس گھڑی یہ کسی کو پتہ نہیں ہے سوائے خدا کے کہ کس گھڑی سر پہ لٹکتی ہوئی تلوار گرے، کہ یہ تلوار اوپر سے گرے گی، لگے گی اور اس کے بعد انسان فنا ہو جائے گا۔ شاعر کہتا ہے کہ موت ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے اور موت کو ایک دن آنا بھی ہے، لیکن کب آنا ہے، موت کب آئے گی، اس چیز کا فیصلہ صرف اور صرف خدا کرے گا، اور اس چیز کا علم بھی صرف خدا کو۔ دیکھتے کیوں ہو شکیب اتنی بلندی کی طرف، نہ اٹھایا کرو سر کو کہ یہ دستار گرے۔ عزیزو یہ انتہائی خوبصورت مقطع اور بڑا دلچسپ اس میں ایک ماحول ہے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے، میں یہ شعر آسان کرنے کے لیے ایک چیز آپ لوگوں کے ذہن میں رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے سر پہ ایک ڈھیلی ٹوپی رکھ دیں اور اس کے بعد آسمان کی طرف دیکھتے دیکھتے آپ اپنی گردن کو اتنا موڑ دیں کہ سر سے ٹوپی گر جائے۔ تو یہ اب ہم اس کی تشریحی ماحول کی طرف آتے ہیں۔ تو شاعر نے اصل میں ایک نصیحت کی ہے، ایک تاکید کی ہے کہ دستار عزت کی علامت ہے دوستو۔ شاعر کہتا ہے کہ بلندی کی طرف دیکھنے میں، یعنی کہ اصل میں اس شعر میں مفہوم یہ ہے کہ اے شکیب آسمان کی طرف یا بلندی کی طرف اتنا نہ دیکھو کہ تم گردن موڑتے 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 اپنی دستار سے محروم ہو جاؤ۔ اب ذرا ہم اس کے تشریحی ماحول کی طرف آئیں تو یہ اصل میں پہلے خلاصتاً یہ بات کر دوں کہ کسی بھی کامیابی، کسی بھی دولت، کسی بھی ظاہری چمک کے پیچھے اتنے پاگل نہ ہو جاؤ کہ سر کی دستار چلی جائے، یعنی عزت بندہ کھو دے۔ اصل میں شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ بلندیوں کی طرف، آسمان کی طرف، یا مطلب کسی بھی ظاہری کامیابی کی طرف دیکھنا، اس پر کوشش کرنا حق ہے، لیکن یاد رکھو کہ اس کا اپنی دستار کے ساتھ سودا نہ کرنا، اپنی عزت کے ساتھ سودا نہ کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ آپ حصول دولت کے لیے، حصول منصب کے لیے، حصول حکومت کے لیے آپ اپنی دستار کھو بیٹھیں، کہیں یہ نہ ہو جائے کہ آپ کی دستار ہی گر کے آپ کے پیروں میں آ جائے۔ عزیزو اس معاشرے میں کیا ایسا نہیں؟ ہمیں یہ بات دیکھنے کو ملتی ہے کہ آئے روز ہمیں یہ چیزیں نظر آتی ہیں کہ دولت بنانے کے لیے، گمنام جائیدادیں اکٹھی کرنے کے لیے، کرپشن کے جو جتنے بھی واقعات ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ بظاہر یہ جو دولت ہے جو کرپشن سے لوگ اکٹھا کرتے ہیں، یہ بظاہر وہ بلندی ہے جس کی طرف وہ جا رہے ہیں، لیکن وہ یہ بھول رہے ہیں کہ اس بلندی کو حاصل کرتے کرتے ان کی دستار گر چکی ہے، عزت ختم ہو چکی ہے، وہ کھو چکے ہیں اپنا مقام۔ پروردگار عالم نے آپ کا ایک نصیب مقرر کیا ہے اور اس نصیب کے مطابق آپ کو ملے گا، اور آپ محنت ضرور کریں، لیکن طمع، لالچ اور حرص میں
اتنے اندھے نہ ہو جائیں کہ آپ اپنی دستار کے چھوڑ دیں. مانا کہ ازواج سب ٹھیک ہے مگر سر اتنا مت جھکاؤ کہ دستار گر پڑے. لہٰذا انسان کو تھوڑا سا عاجز ہونا چاہیے، شکر بھی اس کے اندر ہونا چاہیے، ناشکری اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے. وہ ہر چیز پر قانع ہونے کے بجائے، قناعت کے بجائے، وہ اگر اس کو نگیٹیولی لے کے وہ حصول دولت کے لیے بلندی کی طرف دیکھتا ہی جائے اور اس کے بعد نیچے اترنے کا نام نہ لے، تو پھر یہ ہے کہ اسے اپنی دستار کا بھی سودا کرنا پڑ سکتا ہے. لہٰذا شاعر نصیحت کرتا ہے کہ اتنی بلندی کی طرف شکیب نہ دیکھنا کہ تمہیں تمہاری دستار بیچنی پڑ جائے. عزت کو داؤ پہ لگانے کے بعد ملی ہوئی دولت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. شکیب جلالی کے ان اشعار کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.